آج ماہ رمضان کی پہلی طاق رات ہے۔ جو بندہ یہ دعا صرف 11 بار پڑھ کر رب کریم سے کچھ بھی مانگے گا، آج اپنی ہر حاجت کو پورا کرا کر اٹھے گا۔ ماہ رمضان کے آخری عشرے میں 5 طاق راتیں موجود ہیں، اور جو بندہ ان 5 طاق راتوں کی قدر کر لیتا ہے، ان 5 طاق راتوں کے اعمال پڑھ لیتا ہے، رب کریم سے جس مقصد کو لے کر بیٹھتا ہے وہ پورا ہو جاتا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں جو 21ویں رات کو، رمضان کی پہلی رات 21ویں رات ہے، جو 21ویں رات کو عرش کو ہلا دینے والی یہ دعا صرف 11 بار پڑھتا ہے، اور 11 بار یہ دعا پڑھتے ساتھ ہی مقدر کا ستارہ چمک اٹھتا ہے۔ جس گھر میں یہ دعا صرف 11 بار پڑھ لی جاتی ہے، اس گھر کا بچہ بچہ ربپتی بن جاتا ہے۔ ماہ رمضان کی پہلی طاق رات آ چکی ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ جب رمضان کا آخری عشرہ آتا تو میں اپنی کمر کس لیتا۔ وظیفے کا طریقہ بتا رہا ہوں، ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ، بہت خاص ہے۔ آپ کے ویڈیو سکپ یا کاٹ کر دیکھنے سے رمضان کی ان 5 طاق راتوں کے خاص اعمال ہاتھوں سے نکل گئے تو پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ آج 20 رمضان کا دن اور رات 21ویں ہے، یعنی آج کی رات عبادت کی رات ہے، آج کی رات پہلی طاق رات ہے، آج کی رات شب قدر کی رات ہے۔ اللہ کے حبیب فرماتے جب رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوتا اور پہلی طاق رات آتی تو میں اپنی کمر کس لیتا کہ اب ان 5 طاق راتوں میں رب کو منانا ہے، ان 5 طاق راتوں میں جاگنا ہے، رب کو منا لینا ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے لیے دنیا اور آخرت بنائی گئی، وہ ان راتوں کی اتنی قدر کرتے کہ صحابہ کرام سے فرماتے کہ رمضان کے آخری عشرے میں اپنی کمر کس لو، ان 5 طاق راتوں میں رب کو منا لو۔ یہ ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اگر آپ اس ایک رات کو پا لیتے ہیں، اس ایک رات میں یہ دعا صرف 11 بار پڑھ لیتے ہیں۔ اللہ والو، میرا مقصد دکھی انسانیت کی خدمت کرنا ہے۔ میں آپ تک وہ مستند اور مجرب اعمال لے کر آیا ہوں جو شب قدر کی راتوں کے خاص اعمال ہیں۔ آج رمضان کی پہلی طاق رات ہے، کون جانے آج کی رات شب قدر ہو جائے، اس لیے لاپرواہی نہیں کرنی، کوتاہی نہیں کرنی۔ بالکل بھی چھوٹی سی کوتاہی سے یہ رات ہاتھوں سے نکل سکتی ہے۔ یہ موقع سال میں ایک بار آتا ہے۔ رمضان کے آخری عشرے میں لوگ بازاروں میں گھوم رہے ہیں، راتوں کو جا کر ٹی وی ڈراماز دیکھ رہے ہیں۔ اللہ والو، ان تمام چیزوں کو چھوڑ دو۔ یہ راتیں اتنی افضل ہیں، ان راتوں میں دنیا جہان کے تمام کام کرو، لیکن اس دعا کو 11 بار پڑھنا مت بھولیے گا۔ اگر کوئی رب کی غیبی مدد کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے تو ان راتوں میں جاگ لو، ان راتوں میں یہ اعمال کر لو، آپ کھلی آنکھوں سے رب کے کمالات کو، معجزات کو دیکھیں گے۔ آج ماہ رمضان کی 21ویں رات ہے۔ آج ایک ایسی دعا لے کر آپ کی خدمت میں آیا ہوں۔ یہ دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ کلمات ہیں، اور ان کلمات کو پڑھنے والا لاچار ہے، مجبور ہے، بے بس ہے۔ رب کی ذات بے بسی سے، لاچاری سے، مجبوری سے نکال کر کامیابی کی طرف لے جاتی ہے۔ آج آپ رب کریم سے جو مانگیں گے، جتنا مانگیں گے، جیسا مانگیں گے، رب کی ذات جولیاں بر بر کر نوازے گی، کیونکہ وہ ذات جب دینے پر آتی ہے نہ شکلیں دیکھتی ہے، نہ اعمال دیکھتی ہے، چھپڑ پھاڑ کر عطا فرماتی ہے۔ اور آج تو راتیں ہی قبولیت کی ہیں۔ آپ میں سے بہت سے لوگ رجب کے مہینے کو لاپرواہی میں گزار چکے، شعبان کے مہینے کو لاپرواہی میں گزارا، شب معراج کو لاپرواہی میں گزارا، شب برات کو لاپرواہی میں گزارا۔ اب رمضان کے آخری عشرے کی پہلی طاق رات ہے، لیلۃ القدر کی رات ہے، شب قدر کی رات ہے، 1000 مہینوں سے افضل رات ہے، 83 سالوں سے بہتر رات ہے۔ اس رات میں ایک بار اس دعا کو پڑھ لیا جائے تو عرش فرشتے زمین پر آ جاتے ہیں، غیب سے رزق اور دولت کے خزانے چھوڑ جاتے ہیں۔ ہے کوئی رب کریم سے مانگنے والا تو آج ان راتوں میں مانگو۔ وہ بیٹیاں، وہ مائیں جو کہتی ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتیں، ہماری حاجات پوری نہیں ہوتیں، ہمارے گھر کے حالات بہتر ہونے کا نام نہیں لیتے، وہ آج رمضان کی 21ویں رات کو یہ دعا صرف 11 بار پڑھ کر دیکھ لے، اور 11 بار یہ دعا پڑھنے سے آپ مستجاب الدعوات بن جاتے ہیں۔ آپ رب کریم سے جو بھی مانگتے ہیں رب کی ذات غیب سے عطا فرماتی ہے۔ آج کا وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو کہتی ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتیں۔ جوان بیٹیاں اپنے رشتوں کے لیے پڑھ لیں، من پسند نوکری کے لیے پڑھ لیں، من پسند شادی کے لیے پڑھ لیں، کاروباری مسائل کے حل کے لیے پڑھ لیں، زندگی کے ہر مقصد میں کامیابی کے لیے رمضان کی 21 تاریخ شب قدر کی رات کو یہ وظیفہ پڑھنا بہت ضروری ہے۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ چاہے پاکستان سے ہیں،
آپ سعود عربیہ سے ہیں، آپ بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال سے ہیں، مسقط، عمان، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، جب آپ کے ملک میں رمضان کی 21ویں شب آ جائے یعنی پہلی طاق رات آ جائے تو آپ نے اس دعا کو صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ آپ دکان پر ہیں، دفتر ہیں، کاروبار ہیں، سفر پر ہیں، دنیا جہاں کے کسی بھی کونے میں موجود ہیں، آپ نے اس دعا کو صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور اس دعا کو صرف 11 بار پڑھتے ہی رب کی ذات فوراً ہر حاجت کو پورا کر دیتی ہے، فوراً ہر مشکل پریشانی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اللہ والو، آج کا وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے، آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے مل جائے گا۔ آج اگر آپ نیا گھر چاہتے ہیں گھر مانگ لیں، گاڑی چاہتے ہیں گاڑی مانگ لیں، من پسند نوکری کے لیے پڑھ لیں، شادی کے لیے پڑھ لیں، دنیا کی بڑی سے بڑی حاجت آج 21 رمضان شب قدر کی رات میں یہ دعا صرف 11 بار پڑھنے سے آپ کے ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ یہ راتیں اللہ کی طرف سے ہمارے لیے تحفہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب کی امت سے اتنی محبت فرماتا ہے کہ اللہ کے حبیب نے عرض کی، یا اللہ، صحابہ کرام کی عمریں اتنی اتنی لمبی تھیں، ان کے پاس تو نیکیوں کے ڈھیر ہیں، میری امت کی عمریں تو چھوٹی ہوں گی، وہ کیسے اتنی نیکیاں کریں گے، وہ کیسے تجھے راضی کریں گے؟ تو رب کعبہ نے اپنے پیارے حبیب سے فرمایا کہ رمضان کے آخری عشرے میں 5 طاق راتیں تیری امت کے لیے تحفہ ہیں۔ آپ کی امت ان 5 طاق راتوں میں رب کو منا لے، رب کو راضی کر لے، شب قدر کو تلاش کر لے، جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جو 8300 سالوں سے بہتر ہے۔ آپ کی امت اس رات کو پالے، آپ کی امت کے نیکیاں صحابہ کرام سے زیادہ ہو جائیں گی۔ بے شک عمر چھوٹی ہے لیکن نیکیاں زیادہ ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ کے کمالات دیکھیے، یہ راتیں ہمارے لیے تحفہ ہیں، یہ راتیں رب کریم سے خزانے لوٹنے کا وقت ہے، دنیا اور آخرت سنوارنے کا وقت ہے۔ اللہ والو، ایک وقت وہ ہے جب بندہ رب سے مانگتا ہے، اور آج وہ قبولیت کی راتیں ہیں جب رب دینے کو تیار بیٹھا ہے۔ توبہ کرو گے توبہ ملے گی، گھر مانگو گے گھر ملے گا، گاڑی مانگو گے گاڑی ملے گی، دنیا کی بڑی سے بڑی حاجت، بڑے سے بڑے مقصد میں کامیابی فوراً ہو جائے گی۔ آج رمضان کی 21ویں رات ہے، شب قدر کی رات ہے، یہ دعا صرف 11 بار پڑھ لینا، آپ کی وہ حاجات جو کئی سالوں سے پورا ہونے کا نام نہیں لے رہی، آپ کی وہ جو مقاصد جو آپ کو ناممکن لگتے ہیں، انسانی عقل جن کاموں کو ناممکن کہتی ہے، آج 21ویں رمضان کی شب ہے، رمضان کی پہلی طاق رات ہے، لاپرواہی مت کیجیے گا۔ آج کی چھوٹی سی کوتاہی پورے سال کا پچھتاوا بن جائے گی۔ یہ راتیں میرا بس چلتا پیامپ میں سے ہر ایک کو بازو سے پکڑ کر مسلح پر بٹھاتا کہ آپ اگر پورے سال کے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں، آپ پورا سال گناہ کرتے ہیں، بے شمار غلطیاں کوتاہیاں کرتے ہیں، اور رمضان کی پہلی طاق رات کو رب کے سامنے ہاتھ جوڑ کر توبہ کر لیجیے، شب قدر کی راتوں میں پورے سال کے گناہوں کی معافی 1 منٹ میں ہو جاتی ہے۔ آج ماہ رمضان کی اس رات میں اگر خزانے لوٹنا چاہتے ہیں، آپ رب کریم کے رحمتوں و برکتوں سے جولیاں بھرنا چاہتے ہیں، پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام کرانا چاہتے ہیں، آپ ایک ایسی نئی زندگی کا آغاز چاہتے ہیں جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، نہ در در کی ٹھوکریں کھانا پڑے، دنیا کی ہر حاجت، ہر مقصد، ہر خواہش غیب سے پوری ہو جائے، تو دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر آج ماہ رمضان کی 21ویں رات پہلی شب قدر کو آپ نے یہ وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھے ہیں، نماز مغرب سے بعد پوری رات پورا دن موجود ہے، آپ نے اس دعا کو صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یہ رمضان کی پہلی رات ہے، اور 11 بار یہ دعا پڑھنے سے عرش الہی پر بیٹھا رب فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ جاؤ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کر دو۔ اللہ والو، آج کی رات کو ضائع مت کیجیے گا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک و شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ عمل کیا ہے؟ رمضان کی پہلی طاق رات، 21ویں رات، شب قدر کی رات، مغرب کے بعد پوری رات پورا دن موجود ہے۔ باوضو مسلح پر بیٹھ کر آپ کسی بھی وقت یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں، 1 بار پڑھنا ہے۔ اس سے پہلے 21ویں رات کی شب قدر کی رات کی خصوصی دعا کروں گا۔ جو لوگ دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں، میں دعا کرتا ہوں، آپ نے آمین ضرور کہنا ہے۔
پتہ نہیں کس کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے اور ہم سب کی ہر حاجت۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ اپنے پیارے حبیب کے صدقے اس گناہوں سے بخشش کے عشرے میں ہم سب کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ آج ہم سب پر نصر کرم فرما۔ آج ہم سب کی غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما کر کامیابی کو ہمارے مقدر میں لکھ دے۔ ہم سب کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی معافی فرما۔ تو بخشنے والی ذات ہے مولا، آج ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ، تجھے رمضان کی رحمت کا واسطہ، اس عشرے کی عظمت کا واسطہ، شب قدر کی فضیلت کا واسطہ آج ہم سب کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی معافی فرما۔ آج بے روزگاروں کو روزگار، بے اولادوں کو نرینہ اولاد سے مالا مال فرما۔ جس گھر میں جوان بیٹیاں ہیں بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما۔ مولا اپنے پیارے حبیب کے صدقے جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگا بن مانگے عطا فرما۔ آمین آمین یا رب العالمین۔ ایک بار کومنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، دعا میں آپ کی شمولیت ہو جائے گی۔ اب فوری طور پر باوضو مصلی پر بیٹھ کر وظیفے کا طریقہ بتا رہا ہوں، ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ، بہت خاص ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ ویڈیو کو سکپ اور کاٹ کاٹ کر دیکھ رہے ہوں، لیکن اب رمضان کی 21ویں رات کا وہ خاص عمل بتا رہا ہوں جسے پڑھنے کے بعد بندہ مستجاب الدعوات بن جاتا ہے، جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، غیب سے ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ اس لیے آج ویڈیو کو سکپ کر کے دیکھیں گے تو آپ کو پورے سال کا پچھتاوا بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ والو، آج چند منٹ کی یہ ویڈیو اگر پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام کرتے، پورے سال کی خوشیاں لے آئے، تو اس سے بڑھ کر آپ اور کیا چاہتے ہیں؟ آپ نے باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں۔ پڑھنا صرف ایک بار ہے۔ ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھیے گا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی آپ نے فوری طور پر اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کا مقصد الگ ہے، لیکن آج یہ نہ سوچنا کہ میری عقل، انسان کی عقل کہتی ہے یہ ناممکن ہے۔ آج جس کو جو چاہیے مانگ لینا۔ آج رب کا دربار لگا ہوا ہے، شب قدر کی رات ہے، 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے، 8300 سالوں سے بہتر رات ہے۔ آج کی رات خزانے لوٹنے کی رات ہے۔ آج کی رات اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانے کی رات ہے۔ اللہ والو، آپ نے اپنے تمام مقاصد کی نیت کرنی ہے۔ جس کو جو چاہیے، جتنا چاہیے، جیسا چاہیے، رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ اپنے تمام مقاصد کی نیت کرنے کے بعد آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے ایک نام کا وظیفہ ہے۔ یہ نام اتنا طاقتور نام ہے کہ اگر کوئی نظر بد کا شکار ہے، حسد کا شکار ہے، جادو جنات کا اثرات ہے، اگر آپ کا کاروبار چلتا بند ہو گیا یا آپ کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی رکاوٹ ہے، آپ کے بنے بنائے کام خراب ہو جاتے ہیں، کامیابی ہاتھوں سے نکل جاتی ہے، تو آج آپ نے پہلے نمبر پر یا قہارو کو پڑھنا ہے۔ یہ رب کریم کا ایک ایسا نام ہے، ایک ایسا غیبی موکل ہے کہ جب کوئی بندہ رمضان کی 21ویں رات کو یا قہارو پڑھنا شروع کرتا ہے تو عرش الہی پر بیٹھا رب غیبی خزانوں سے، غیبی فرشتوں کو بھیج کر آپ کے تمام کی تمام نحوستوں کو، پریشانیوں کو، مصیبتوں کو، بیماریوں کو فوراً ختم کرنا چاہتے ہیں تو یا قہارو کو پڑھ لیجئے۔ یا قہارو ایک ایسا غیبی موکل ہے جسے صرف 11 بار پڑھتے ہی غیبی فرشتے آپ کے ہر طرح کی بیماریاں، پریشانیاں، مصیبتیں، رکاوٹوں کو دفن کر دیتے ہیں۔ آج اگر آپ ہر طرح کی مصیبتوں سے جان چھڑا کر ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ آج کا دشمن گولی سے نہیں مارتا، آج کا دشمن آپ کو نظر بد، حسد، جادو جنات، کاروباری بندش، رشتوں کی بندشوں سے مار دیتا ہے۔ اور آج رمضان کی پہلی تاک رات میں یا قہارو پڑھنے سے انشاءاللہ تمام رکاوٹوں بندشوں سے مکمل نجات ہو جائے گی، آپ کا راستہ صاف ہو جائے گا، بگڑے کام سنور جائیں گے۔ یا قہارو پڑھنے کے بعد اب فوری طور پر رب کریم کو راضی کر لیا، اپنی تمام رکاوٹوں بندشوں سے نجات پا لی۔ اب فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ عرش کو ہلا دینے والی دعا ہے۔ یہ عرشی موتی ہیں جو عرش الہی کے ساتھ لٹکے ہوئے ہیں۔ یہ کلمات رب کو اتنے پسند ہیں کہ جب کوئی
ان الفاظ کو، اس دعا کو پڑھتا ہے تو مستجاب الدعوات بن جاتا ہے، یعنی منہ سے جو نکالتا ہے اس بندے کی حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ آپ نے اس دعا کو صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ توجہ کیجیے گا، یہ دعا کیا ہے، کتنی بار پڑھنی ہے، کیسے پڑھنی ہے، ہر شے بتاؤں گا۔ آج میری ان بہنوں کی شکایت جن کو وظیفہ پڑھنا نہیں آتا، میں نہیں چاہتا کہ شب قدر کی رات کسی بھی طرح سے آپ سے ضائع ہو جائے۔ میں بچوں کی طرح سمجھاؤں گا، وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، مانگنا رب سے ہے، راضی رب کو کرنا ہے، جو بھی مانگو گے مل جائے گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ ہے وہ دعا جو عرش الہی کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے۔ یہ ہے وہ کلمات جو شب قدر کی راتوں میں پڑھے جاتے ہیں۔ یہ ہے وہ دعا جو تقدیر اور مقدر کا ستارہ چمکا دیتی ہے۔ یہ ہے وہ دعا جسے پڑھنے کے بعد بندہ جس چیز میں ہاتھ ڈالتا ہے وہ سونا ہو جاتی ہے، جس طرف قدم بڑھاتا ہے کامیابی مقدر ہو جاتی ہے۔ آپ نے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو پڑھنا ہے، 11 بار پڑھنا ہے، توجہ دھیان خلوص سے نیت سے پڑھنا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 1 بار ہو گیا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 2 بار ہو گیا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 3 بار ہو گیا۔ یہ عرش الہی سے لٹکی ہوئی دعا ہے۔ اگر آپ کہیں گے تو میں آپ کی آسانی کے لیے سکرین پر دکھا دیتا ہوں۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو بتائے گئے طریقے و ترتیب سے ہاتھ کی انگلیوں پر 11 بار پڑھنا ہے، اور 11 بار پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی۔ یہ رات قبولیت کی رات ہے، شام مغرب سے لے کر پوری رات صبح طلوع فجر تک پورا دن موجود ہے، جب جس کو جہاں وقت مل جائے، دکان پر، دفتر، کاروبار، سفر، حتیٰ کہ چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہو تو پڑھ لو، لیکن رمضان کی پہلی طاق رات کو ضائع مت کرنا۔ اس طاق رات کی قدر کر لو۔ یہ گھڑیاں اتنی قبولیت کی ہیں کہ یہ 1 بار آتی ہیں اور پورے سال کا رزق دے جاتی ہیں۔ یہ رات 1000 سالوں سے، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یہ رات اتنی قبولیت کی رات ہے کہ اس میں مانگنے والا اگر فقیر بیٹھتا ہے تو رب کی ذات بادشاہ بنا کر اٹھاتی ہے، تنگ دست بیٹھتا ہے، لاچار بیٹھتا ہے، مجبور بیٹھتا ہے تو رب کی ذات کامیاب بنا کر اٹھاتی ہے۔ آج 21 رمضان شب قدر کی رات میں صرف 11 بار یہ دعا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو پڑھنا ہے۔ یہ رب کے پسندیدہ کلمات ہیں، اور یہ الفاظ پڑھنے والا رب کا پسندیدہ بن جاتا ہے، رب کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ اور جب کوئی بندہ رب کا لاڈلا بن جائے پھر اسے مانگنا نہیں پڑتا، ہر شے خود چل کر آپ کے پاس آتی ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو بتائے گئے طریقے و ترتیب سے 11 بار پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ اگر آپ نے اس کے دوران کسی سے بات کر لی تو وظیفہ ضائع ہو جائے گا، کیونکہ یہ رات بڑی قبولیت کی رات ہے۔ اگر آپ کھلی آنکھوں سے رب کی غیبی مدد سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ آپ توجہ دھیان خلوص سے نیت سے یہ وظیفہ پڑھیں۔ دوسری بات، یہ وظیفہ پڑھتے دوران اگر آپ 11 بار اس دعا کو پڑھتے دوران 11 حاجات کو رکھو گے، 11 حاجات کی 11 مقاصد کی نیت کر کے بیٹھیں گے تو 11 کے 11 پورے ہو جائیں گے۔ اگر 11 بار اس دعا کو پڑھنے سے 11 حاجات، 11 مقاصد، 11 خواہشات پوری ہو جائیں تو میرا نہیں خیال کہ یہ طاق راتیں ہر کسی کو ضائع کرنی چاہیے۔ یہ رمضان کی 5 طاق راتیں ہیں، پورے سال کا مقدر سنور جائے گا، گھر کے کونے کونے سے تنگ دستی کا، پریشانیوں کا، مصیبتوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ پہلے نمبر پر یا قہاروں سے تمام نحوستیں، رکاوٹیں، بندشیں ختم۔ دوسرے نمبر پر سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ عرش الہی کے ساتھ لٹکی ہوئی دعا پڑھنے سے دنیا کی تمام حاجات پوری، تمام مقاصد میں کامیابی، قرض سے نجات، من پسند نوکری، شادی، ہر شے خود چل کر آئے گی۔ آج وہ رات ہے کہ ایک بندہ سارا سال ٹھوکریں کھاتا ہے، تانے سنتا ہے، بے شمار کوشش کے باوجود کامیاب نہیں ہوتا، اور آج وہ رات ہے کہ یہ 11 بار چھوٹی سی دعا پڑھنے سے، 1 منٹ کا وظیفہ کرنے سے، رمضان کی راتوں میں، شب قدر کی راتوں میں 11 بار یہ وظیفہ پڑھنے سے بیٹھے بیٹھے مقدر بدل جاتا ہے، بیٹھے بیٹھے تقدیر کے بند تالے کھل جاتے ہیں۔ آپ نے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو بتائے گئے طریقے و ترتیب سے 11 بار پڑھنے کے بعد فوری طور پر بغیر جگہ چھوڑے تیسرا اور آخری وظیفہ جو پڑھنا ہے، یہ وظیفہ بہت کمال کا وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ اتنا طاقتور ہے کہ وظیفہ سنتے ہی آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ یہ عمل کتنا خاص ہے۔ رمضان کا آخری عشرہ جہنم کی آگ سے بچنے کا
اور جو بندہ اس آخری عشرے میں تیسرے نمبر پر یہ وظیفہ پڑھتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون کو پڑھتا ہے، یعنی کہ اے میرے رب ہم تیری ہی طرف سے آئے ہیں اور تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ جب کوئی بندہ اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتا ہے، اقرار کرتا ہے کہ مولا ہم تیری طرف سے آئے ہیں اور تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے، تو رب فرماتا ہے تو اس دنیا میں بیٹھ کر، اس فانی دنیا میں بیٹھ کر اقرار کر رہا ہے کہ مولا ہم تیرے ہیں اور تیری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ اور شب قدر کی راتوں میں انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے والا رب کو منا لیتا ہے، رب کو راضی کر لیتا ہے۔ یہ راتیں خزانے لوٹنے کی راتیں ہیں، یہ راتیں رب سے اپنی ہر حاجت کو پورا کرانے کی راتیں ہیں، پورے سال کے رزق اور دولت کو سمیٹنے کی راتیں ہیں۔ انشاءاللہ صرف 11 بار انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے سے بگڑے کام سنور جائیں گے، تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے، آپ جس طرف قدم بڑھائیں گے کامیابی مقدر ہو جائے گی، آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے وہ سونا ہو جائے گی، وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا آج یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے و ترتیب سے پڑھ لیجئے، شام تک 1200 کروڑ بھی مانگو گے تو مل جائے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون 1 بار ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون 2 بار ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور 11 بار انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ساتھ ہی آپ رب کریم کو منا چکے۔ اب فوری طور پر آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ وظیفہ مکمل ہو چکا، اب رب سے مانگنے کا وقت ہے، خزانے لوٹنے کا وقت ہے، حاجات پوری کرانے کا وقت ہے۔ اب دونوں ہاتھ اٹھا کر ضد کر کے مانگیے گا، آنکھوں میں آنسو لیے مانگیے گا، رو رو کر مانگیے گا، آپ جو بھی مانگیں گے میرا رب فوراً عطا فرمائے گا، ہر حاجت کو پورا کرے گا، ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ اللہ والو، آج بدبخت ہے وہ بندہ جو رمضان کی پہلی طاق رات کو یہ وظیفہ چھوڑے گا۔ یہ وظیفہ مکمل ہوتے ہی آخر میں درود پاک پڑھ کر آپ نے دونوں کانوں کو ہاتھ لگا کر سچی توبہ کرنی ہے۔ یہ جہنم کی آگ سے بچنے کا اشرہ ہے۔ جنتی ہونا چاہتے ہو، دنیا اور آخرت میں کامیابی چاہتے ہو تو توبہ کر لو۔ آج پورے سال کے گناہوں کی معافی ہو رہی ہے، پورے سال کے گناہوں کا ڈیر آپ کے کندھوں سے اتر رہا ہے۔ انشاءاللہ آخر میں دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی سے قبول و منظور فرمائے۔ اب موقع ہے انعامات لینے کا، وظیفے رب کو راضی کرنے کا طریقہ ہے، رب کے قریب ہونے کا طریقہ ہے۔ اب ان راتوں کے خزانے لوٹنے کا وقت ہے۔ اب ہاتھ پھیلا کر بیٹھ جائیں، سجدے کی حالت میں بیٹھ جائیں، آنکھوں میں آنسو لیے، روتے ہوئے تڑپتے ہوئے اپنے پیارے حبیب کے صدقے رمضان کی عظمت کا واسطہ دے کر مانگیے گا۔ جو مانگیں گے مقدر ہو جائے گا، جتنا مانگیں گے مل جائے گا۔ دعا ہے کہ رب کریم مجھے اپنی نیک دعاؤں تمناؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ حافظ۔